درخت جس کی وضاحت جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اس کے رس کا ایک ڈول اگر دنیا میں بہا دیا جائے تو پوری دنیا میں بدبو ہی بدبو پیدا ہو جائے، وہ کھانا پڑے گا ان کو۔ کئی فرمایا کہ ان کا بستر بھی وہ آگ کا ہوگا، کئی فرمایا اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، کئی فرمایا سورہ آخری بارے میں سورہ حمزہ میں نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اس کو دنیا کی آگ پہ قیاس نہ کرو بھائی۔ دنیا کی آگ کے جلانے کا یقین ہمیں ہوتا ہے، اور کوئی جل جائے تو کتنی فکر کرتے ہیں اس کو بچانے کی، کیا اتنی فکر آخرت سے جہنم کی آگ سے بچنے کی ہے؟ قرآن نے کہا سورہ تحریم کے آیت نمبر 6 میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ کتنی محنت کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں ایک کھجور صدقہ کر کے بھی بچ سکتے ہو تو بچو، اتنی محنت بھی کر سکتے ہو تو کرو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ اللہ کے رسول کی دعائیں تہجد کی نماز کی، اس میں الفاظ آتے ہیں والجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ جتنا دنیا کی آگ سے جلنے کا ڈر ہے، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ کے جلانے کا بھی یقین عطا فرما، اور اے اللہ جس طرح دنیا کی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے یقین ہے کہ وہ جلاتی ہے، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما، اس کا یقین عطا فرما۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت میں، جس شخص کو جہنم میں کم ترین عذاب دیا جا رہا ہوگا اس کی کیفیت یہ ہوگی اس کو انگاروں پر مبنی جوتیاں پہنائی جائیں گی، انگارے ہی کہ اس کے تسمے بھی ہوں گے، یہ کم ترین عذاب ہوگا، اور وہ سمجھ رہا ہوگا مجھے جہنم کا سب سے بڑا عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ جہنم کا کم ترین عذاب ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ۔ یہ ڈراوے ہیں قرآن میں، اور اللہ نے ڈرایا ہے، اور اللہ کے کلام کا کوئی لفظ بھی بیکار نہیں، معاذ اللہ، اضافی نہیں، معاذ۔ ہاں اگر ڈر پیدا ہوا اور وہ ڈراتا ہے تو اپنی رحمت کی خوشخبری بھی سناتا ہے، اپنی جنت کی نعمتوں کو بیان بھی فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر اب آئیے 14ویں مرحلے کی طرف، اہل جنت کا بیان جا بجا قرآن میں ملے گا، جہاں کہیں جہنم کے ذکر ہے وہاں جنت کا بیان بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا۔ چنانچہ قرآن ہمیں بتاتا ہے مثال کے طور پر سورہ الزخرف آیت نمبر 68 سے لے کے 73 تک کی یہ چند آیات ہیں۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے، نہ تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ کون پکارے گا؟ اللہ پکارے گا۔ اے اللہ ہمیں اس پکار کا مستحق بننے کی توفیق دے۔ عبادت کہا نا، عبادت کہا نا، کتنے گھنٹے عبادت؟ 24 گھنٹے۔ اللہ ہمیں اس کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تم غمگین ہو جاؤ۔ الذین آمنوا بآیاتنا، کون سے بندے؟ جو آیات پر میری ایمان لائے، وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، مسلم تھے، فرما بردار تھے، من چاہی زندگی بسر نہیں کرتے تھے بلکہ رب چاہی زندگی بسر کرتے تھے۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہاری بیویاں بھی جنت میں داخل ہو جائیں، مزے لے کر داخل ہو جاؤ۔ اگر تو دنیا میں جوڑا نیک ہے، شوہر اور بیوی، اللہ جمع فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں میں ایسی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آج جو فیملی یہاں عارضی طور پر اکٹھی ہے، اللہ اس پوری فیملی کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اگر تو دونوں نیک، اللہ دونوں کو جمع فرما دے گا، اور اگر برعکس معاملہ ہے تو اللہ بہترین جوڑا بنا دے گا۔ داخل ہو جاؤ۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان پر جو ہے وہ سونے کی رکابیاں اور پیالے پیش کیے جائیں گے۔ وہاں موڑ آرام ہی آرام ہے بھائی، محنت ادھر ہے ادھر آرام ہی آرام ہے۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس، وہاں وہ کچھ ہوگا جو ان کے جی چاہیں گے۔ وتلذ الاعین، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوگی۔ وانتم فیہا خالدون، اور کہا جائے گا تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ کہیں قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 15 میں، اللہ شراب کی نہر بھی عطا کرے گا، اللہ خالص شہد کی نہر بھی عطا فرمائے گا، اللہ خالص دودھ کی نہر بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ پانی بھی صاف ستھرا عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ دنیا کی شراب نہیں، وہ جنت کی۔ یہ دنیا کا دودھ نہیں، وہ جنت کا۔ یہ دنیا کا شہد نہیں، وہ جنت کا۔ اور یہ دنیا کا پانی نہیں، وہ جنت کا۔ میں یہ جملے کیوں کہہ رہا ہوں؟
اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بخاری شریف کی روایت، کہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، حدیث قدسی ہو گئی، اللہ رب العزت فرما رہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں خیال تک آیا۔ اب سوچیے کیا سوچیں گے ہم بھائی؟ تو اشارے قرآن نے دیے ہیں تاکہ کچھ ہمارے اندر ترغیب و تشویق کے ذریعے جذبہ پیدا ہونا محنت کرنے کا۔ کما حقہ، ایز اٹ از وہ کیسا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہم کیا تصور کر سکتے ہیں دنیا میں؟ سوئٹزرلینڈ کے برف پوش پہاڑ جاتے ہیں لوگ سمر ویکیشن منانے کے لیے اور چھٹیاں منانے کے لیے۔ برج العالم دبئی میں 250-300 درہم اس کی فیس ہے خالی اس ہوٹل کے باہر اندر آنے کے لیے۔ ایک کمرے کا کرایہ 8-9 لاکھ روپے ایک دن کا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، غریب آدمی سوچ تو لے گا نا اس کو۔ نیاگرا فال امریکہ کے اندر بڑے لوگ جاتے ہیں جناب، کچھ نہیں، لیپ ٹاپ پہ انٹرنیٹ پہ دیکھ تو لے گا، سوچ تو لے گا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں یقین ہے کہ نہیں؟ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال تک گیا، تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اور جب وہ کہہ رہا ہے تو یقین کیوں نہ آئے؟ صحیح، تو وہ کچھ ہے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی روایت ہے، جنت میں ایک درخت ایسا ہے، ایک درخت اس کا سایہ اتنا طویل ہے کہ ایک سوار 100 برس تک بھی چلتا رہے اس کے سائے میں، وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اب کیا تصور کر سکتے ہیں؟ آخری شخص جو جنت میں جائے گا، یہ کچھ وہ ہوں گے نا جو جہنم سے نکال کے ڈالے جائیں گے، مسلمان جو تھے نافرمان، آخری جو جائے گا اللہ کہیں گے بھائی تجھے کیا چاہیے؟ کہ اللہ تو نے معاف کر دیا، جہنم سے نکال لیا، اور کیا چاہیے؟ کہا جا، جہاں دنیا میں تو رہ کر آیا اس سے 10 گنا بڑی جنت تجھے عطا کرتا ہوں۔ سوچ سکتے ہیں آپ؟ سوچ ہی نہیں سکتے۔ دنیا دیکھی پوری، اور پاکستان نہیں دیکھا ہے، دنیا کس بات کا نام ہے جی؟ جا، جس دنیا میں تو رہ کر آیا اس سے 10 گنا بڑی تجھے دیتا ہوں۔ تو بھائی آپ خود فیصلہ کیجئے، اس منزل کے لیے تیاری کرنی چاہیے یا اس دنیا کی منزل کی؟ یہ دنیا کی کہ 2 فٹ نیچے 6 فٹ کے گڑھے میں جائیں گے تو کیا جائے گا؟ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ اور بھول نہ جائیے، سونامی میں 2.5-3 لاکھ گئے، ان کو نہ قبر ملی نہ کفن ملا۔ 8 اکتوبر کے زلزلے میں جو ہمارے مسلمان بھائی گئے، نہ قبر ملی، نہ جنازہ، نہ کفن کا معاملہ ہوا۔ یہ بھی نہیں جاتا پھر تو 2 گز کفن بھی شاید نہ جا سکے۔ یہ ہے 14واں مرحلہ، اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرما دے۔ آخری ایک حدیث سنا رہا ہوں مسلم شریف کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ذکر کر دیا، جنت کا جہنم کا۔ ایک شخص اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، دنیا میں بڑی عیاشی اس نے کی، بڑی راحت، بڑی آسانی، بڑا سکون دیکھا، آرام ہی آرام، لیکن تھا اللہ کا نافرمان، عیاشی میں لگا رہا، مست رہا۔ اللہ فرشتے کو حکم دیں گے اسے لے کے جاؤ اور جہنم کا ایک غوطہ ڈپ دے کر لے آؤ۔ فرشتہ لے آئے گا، اللہ پوچھیں گے بتاؤ تم نے دنیا میں کوئی سکون دیکھا، کوئی راحت دیکھی، کوئی آسانی دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم کوئی آسانی نہیں دیکھی، کوئی سکون نہیں دیکھا، کوئی راحت کبھی نہیں دیکھی۔ یہ ایک غوطہ دیا جہنم میں تو دنیا کی ساری لذتوں کو انسان بھول جائے، ساری عیاشیاں بھول جائے۔ ایک دوسرا پیش ہوگا، اللہ کا مومن بندہ، فرما بردار، تقوی اختیار کرنے والا، آخرت کی منزل کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنے والا، لیکن دنیا میں تنگ دست، مصائب، پریشانیاں، مشکلات آتی ہیں اللہ کے راستے میں، اس سے گزر کر آیا ہوگا۔ اللہ فرشتے سے کہیں گے جاؤ اسے لے کر، اور جنت میں غوطہ دے کر بس لے کر آ جاؤ۔ فرشتہ لے آئے گا۔ اب اللہ پوچھیں گے اس بندے سے تم نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی، کوئی مصیبت آئی کبھی، کوئی آزمائش آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی مسئلہ ہوا کبھی؟ اے اللہ تیری ذات کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی مسئلہ ہی کبھی نہیں ہوا۔ یہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پہلو ہمارے سامنے رکھ کر
واضح کر